کہ جماعت اسلامی کو آپ نے جو اگر تاریخ میں پڑھا ہے، آپ نے ہسٹری بھی، اسلامک ہسٹری بھی پڑھی ہوئی ہے، تو ان کے نکات میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور کن کو وہ کون سے نکات ہیں جن پہ ابھی وہ کھڑی ہوتی ہے؟ ان کا کیا مین پرپس اور مقصد وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ لیکن جماعت اسلامی ایک دینی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اب دینی کا کنسیپٹ مسئلہ ہے، اور وہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ دین کا مطلب کیا ہے۔ دین کا مطلب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، حلیے کا نام دین نہیں ہے۔ حلیہ ایک دین کے اندر ایک چیز ہے کہ جس کو آپ اختیار کریں۔ دین پرنسپل کا نام ہے، دین اخلاقیات کا نام ہے، دین معاملات کا نام، معاملات کا مطلب لین دین کا نام، رویوں کا نام ہے۔ دین جو ہے انصاف کا نام ہے، دین ایک نظام ہے۔ اسلام ایک سسٹم ہے۔ اسلام جو ہے نا ریچولز نہیں ہے صرف۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلک یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر الجھتے رہیں۔ اسلام کی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک سسٹم بنے اور وہ انسان کو بحیثیت انسان کے ٹریٹ کرے۔ ہم یہ جتنی اسٹرگل کر رہے ہیں نا، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں دین کے مطابق کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ مجبوروں اور محروموں کی آواز بنو۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ اگر کوئی اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی کی رائے کو دبا رہا ہے تو آپ اس کے آواز بنو۔ البتہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ باؤنڈریز بتائی ہیں، ان باؤنڈریز کے اندر ہمیں رہنا ہے، لیکن انسانوں کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے باؤنڈریز لگا کر ہماری رائے کو کچل دیں۔ ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پر دین پریکٹس کرتا، جسے عدل کا نظام کہتے ہیں، اور وہ ان چیزوں میں لوگ نہ الجھ رہے ہوتے جتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مذہب اور دین سمجھ لیتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کو ہضم کر لیتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو آج یہاں پر یہ محرومیاں نہیں ہوتی۔ پاکستان کو نقصان جو ہے وہ پہنچایا کن لوگوں نے؟ جو بظاہر بہت پڑھے لکھے تھے، جو بظاہر بیوروکریٹس تھے، جو انگریز کے شاگرد تھے، یہ وڈیرے اور جاگیردار تھے جو خود بڑے خوشنما ہوتے ہیں، ان لوگوں نے پہنچایا نا۔ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو، تو ان میں کوئی پڑھائی لکھائی کا تو ایشو نہیں ہے۔ تو ملک ان کے ہاتھوں میں رہا ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رہا ہے، سول بیوروکریسی کے ہاتھ میں رہا ہے، اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں رہا ہے، اور بڑے لرنڈ پیپل ہوتے ہیں ان کے ہاتھ۔ اور اب ایک نئی کارپوریٹوکریسی کہتا ہوں میں اس کو، ایک کارپوریٹ سیکٹر کے کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں سامنے جو اعداد و شمار سے، آپ کہہ رہے تھے نمبر، یا نمبر کچھ نہیں ہے دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا سب سے زیادہ انہیں نمبروں سے بیوقوف بنتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ عارف نقوی صاحب کی کتاب پڑھیں، دا کی مین، جو 2 صحافیوں نے لکھی ہے امریکن، جو ابراج کیپٹل کے مالک تھے، اب وہ پڑھیں، انہوں نے تو امریکن، انہوں نے بل گیٹ کو بیوقوف بنا دیا، انہوں نے امریکن مطلب بڑے بڑے لوگوں کو ان لوگوں نے بیوقوف بنا دیا۔ صرف پریزنٹیشنز دیتے تھے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کمپنی کو خرید لو، اس کو بیچ دو، یہ کر دو۔ انڈسٹریلسٹ جانتا ہے چیزوں کو، انڈسٹریلسٹ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی فیکچوئل چیزیں کم ہوتی ہیں اور بہت ہیولا بنا کر جو ہے نا چیزیں بیچنے کا کلچر ہے، اسی لیے دنیا پنپ نہیں پا رہی۔ اسی لیے دنیا کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ ایک یہ مغربی جو نظام ہے نا معیشت کا، یہ ڈھہ رہا ہے۔ دیکھیں نا آپ وال اسٹریٹ میں احتجاج ہوتا ہے نا وہاں پر، بالکل کیوں ہوتا ہے؟ اب تو دوسرا پارٹ ختم ہی ہو گیا، کمیونزم تو ختم ہو گیا نا، تو پھر کیوں لوگ پریشان ہیں؟ کیوں دنیا کی بھوک ختم نہیں ہو رہی؟ وسائل کی کمی تھوڑی ہے، وسائل چند ہاتھوں میں ہیں، مرجرز ہو رہے ہیں، طاقت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور وہ غلام ابن غلام ہے۔ ہر چیز کریڈٹ کے اوپر چل رہی ہے، سودی معیشت ہماری جڑوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے انسانوں کی تمناؤں تک کو خرید لیا ہے۔ تو آپ بظاہر بہت سوٹڈ بوٹڈ آزاد ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی آپ اس نظام کے غلام ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ایک نئے عالمی نظام معیشت کی اور ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے، اور وہ اسلام ہے۔ لیکن اسلام سے خوفزدہ کر دیتے ہیں، اسلام نام ہے مطلب مارنا دوڑنا، یہ بھی اسلام کے لوگ معنی بھی تو بہت زیادہ دریافت کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک کانٹینٹ ہے، آپ سننا دیکھتے ہیں، آپ قرآن دیکھتے ہیں، تو جماعت کے اندر جب آپ بیٹھے ہوئے کوئی مدعا بیان کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو لگے اسلامی ہے، تو اس کے اوپر آپ لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے اور اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور پھر وہ کیونکہ اگر مودودی صاحب کے زمانے کا دیکھا جائے جہاں پہ جماعت اسلامی انہوں نے بنائی، تو وہ تو ایک خلافت موومنٹ کے بعد کا ایک ان کا رد عمل میں یہ پارٹی فارم ہوئی۔ تو اب جا کے آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایولیوشن ہوئی ہے نظریاتی طور پہ؟ جو ہے نا جماعت اسلامی ایک ٹرو اسلامک پارٹی ہے، اور اس پورے مین میں یہ جو میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائی نا دین کیا ہے، یہ مولانا مودودی نے پوری دنیا کو سکھایا، جو بھول گئی تھی دنیا۔ غلام در غلام رہنے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ اسلام سسٹم نہیں ہے، اسلام بھی عبادات کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کمیونزم ایک سسٹم ہے، کیپٹلزم ایک سسٹم ہے، اور نیشن اسٹیٹس موجود ہیں،
بالکل طرح اسلام کا ایک عادلانہ نظام ہے، اس کا اخلاقی نظام، اس کا معاشی نظام ہے، اس کا عدالتی نظام ہے، اور اس کا جو ہے وہ سوشل اسٹرکچر ہے، اور اس کا ایک سیاسی نظام ہے. تو اسلام نظام ہے. اسلام محض چند حلیوں کا اور عبادات کا نام نہیں. یہ ایک بنیادی فکر تھی جو انہوں نے ڈرائیو کی، تو اس نے ایک ریولوشن پیدا کر دیا. 2 اسٹریم چل رہی تھیں. ایک تھا وہ مکتب فکر تھا جو مدارس کا تھا، ہم ان کی بھی بہت قدر کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اسلام محفوظ رہا. لیکن ان میں یہ مسئلہ آیا کہ انہوں نے اپنے انگریزوں کے زمانے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے محدود کر دیا علم اور تعلم کے اوپر. مولانا مودودی نے کہا کہ اسلام جو ہے نا وہ مغلوب نہیں رہ سکتا، اس کو غالب ہونا چاہیے اور اس کو ایک نظام بننا چاہیے. اور یہ اسلام چیلنج کرتا ہے ہر سامراجی طاقت کو. جو سامراج ہوگا، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ انسان ہو، جو انسانوں کے اوپر انسانوں کی خدائی چلائے گا، ہم اس کو چیلنج کریں گے. اس کو طاغوت کہتے ہیں، اللہ سے بغاوت کر کے انسانوں کو کچلنے والا. تو انہوں نے تو ایک انقلابی، جو اقبال نے انقلابی روح پیدا کی تھی، اس کی سمجھ لیں کہ عملی تفسیر اپنی تحریروں میں لکھی، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر ایک پارٹی فارم کی. وہ پارٹی کے پرنسپل وہی رکھے گئے. فرقہ پرستی میں ہم نہیں پڑے. ہمارے یہاں بریلوی بھی آ سکتا ہے، دیوبندی بھی آ سکتا ہے، شیعہ بھی آ سکتا ہے، سنی بھی آ سکتا ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بنیادی چیزوں کے اوپر آپ اختلاف رکھتے ہوئے بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں. چھوٹی چیزوں میں اختلاف ہے نا، بڑی چیزوں میں تو اختلاف نہیں ہے، پرنسپل میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب اختلاف چھوٹی چیزوں میں، اس کو بیٹھ کر بات کر لیں گے. ہمارے یہاں اسٹڈی سرکل کا ایک نظام ہوتا ہے جس میں ہم ان تمام باتوں کو، ہم کتاب پڑھی، کتاب کے بعد اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، ہاں سوالات پیدا کر رہے ہیں. یہ سوال ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے مسکنسیپشنس ہیں جو جماعت کے بارے میں بھی ہیں، اور اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اب ہم اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن بڑھے، ہم بتائیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا پرابلم، مطلب ہمارے لوگوں کا اصل پرابلم کیا ہے. اس کے ہم پرابلم سالونٹ کے طور پر آنا چاہتے ہیں. ہم گلوبلی تھنک کرنا چاہتے ہیں، لوکلی ایکٹ کرنا چاہتے ہیں. جی ہمیں کافی زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے جماعت کے معاملے میں. ابھی جب آپ مینشن بھی کر رہے تھے کہ آپ نے اقلیتوں کی بھی امداد پہنچائی اور اس کے علاوہ ٹرانسجینڈرز کی بھی مدد کی، تو جو نارمل پرسیپشن آتی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، تو وہ ایک آپ جیسے انسان کی ہی نہیں آتی دماغ میں زیادہ تر. ہارڈ لائنرز کی آتی ہے، ہارڈ لائنرز کی آتی ہے. ہم دیکھیں ہارڈ لائنر ہم ہیں جی، لیکن بعض چیزوں میں ہم ہارڈ لائنر ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان اصولوں پہ سودے بازی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اپنے اصول پہ ہارڈ لائنر ہیں نا. ہم اپنے کنڈکٹ میں ہارڈ لائنر اس طرح سے نہیں ہے کہ ہمارے کو کہیں کہ تم، جب تک سسٹم موجود نہ ہو آپ کیسے کسی کو جو ہے وہ باہر کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں. آپ قانون کو ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ میں کانڈکٹ کی بات کر رہا تھا کہ وہ اس کے اندر بڑے ہارڈ لائنرز ہیں. وہ ایک پرسیپشن ہے یہ کہ جی اسٹوڈنٹ ونگ کے جو لوگ ہیں وہ بہت غصے والے ہیں، اور کے یو کے اندر جو ہوتا ہے، نہیں ابھی تو آپ کو جانے میں 5-10 منٹ بھی نہیں. ہمیں تو یہ کہتے این سی اے میں کوئی مجسمہ بنا ہو تو وہ اسٹوڈنٹ یونین کے لوگ آ کے اس کو توڑ دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا، آپ ظاہر سی بات ہے، اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں نا کسی پارٹی میں تو بالکل را میٹیریل ہوتا ہے. اب ہاسٹل میں آپ آ گئے، اب بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہوتا. ہماری جب وہ ٹریننگ سے گزرتا ہے نا تو پھر اس کے اندر کافی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور وہ ٹرو پھر اسلامی تعلیمات کو لیتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں اس کا جو ہے نا وہ ایک پرسیپشن بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور مطلب وہ اسلام کو سمجھنا شروع کرتا ہے. اس کے باوجود اس بات کی گنجائش ہوتی ہے نا کہ یار مطلب اچھے بھلے لوگ بھی تو لڑ جاتے ہیں آپس میں. ہماری اسمبلی میں لوگ کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، لوٹے اچھل رہے ہوتے ہیں نا. مطلب یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو کریم ہے ہماری، جب وہ چل رہے ہیں ہم برداشت کر لیں گے، جمہوریت ہے. اور ایک بیچارہ طالب علم غلطی کر کے لڑائی کر لے تو آپ کہیں گے یار یہ تو بالکل ہی جو ہے فاشسٹ ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں نظام موجود ہے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، پھر اس کو پورے تنظیمی اس سے گزرنا پڑتا ہے. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ غلطیاں جو ہیں وہ زیادہ اجاگر ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ بالکل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ایک اور پرابلم تھا نا جمعیت کا. بھائی جمعیت پنجاب میں بھی ہے، جمعیت کے پی میں بھی ہے، جمعیت یہاں سندھ میں بھی ہے، اندرون سندھ میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اور باقی جگہوں پہ پارٹیاں بدلتی چلی جاتی ہیں. ابھی ہوتا ہے کہ بھائی جمعیت کا جھگڑا فلاں سے ہو گیا، جمعیت کا جھگڑا. بھائی یہاں تو جمعیت ہی ہے نا، تو جمعیت 4 دفعہ بیان ہو رہی ہے، وہ پارٹی ایک جگہ بیان ہو رہی ہے. تو یہ پرابلم بھی تھی. پھر دوسرا، لوگوں نے جمعیت کو بہت ٹارگٹ بھی کیا ہوا ہوتا ہے. جمعیت ہزاروں کام ایسے کرتی ہے کہ جس میں واقعتاً مطلب احسان ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اسلامی جمعیت طلبہ کا ملک و قوم پر احسان ہے کہ اس نے ایسے لوگ تیار کیے ہیں کہ جو آج بھی ملک کی سلامتی کے لیے اگر لوگ چوز کیے جاتے ہیں نا تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا. اگر ان کو یہ پتہ چلتا ہے بیک گراؤنڈ کیا، ملک کے خلاف نہیں جا سکتا ہے. میں اپنے آفس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آئی واز فارچونیٹ انف ٹو ورک فار اے بیوریج کمپنی. اس کے اندر
میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے آج بائی دا وے یہ جو ہم نے ادھر آج بیٹھے ہیں انہوں نے رابطہ کیا تھا میرے سے اس کے لیے. تو میں نے ان کو پروفیشنل اور پرسنل کریئر کے اندر کبھی بہت بار پوک بھی کیا ہے کہ مجھے ایڈوائس دیں, یا پھر انہوں نے گائیڈ بھی بہت کیا ہے. تو جب یہ بات کرتے ہیں تو میں جب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پروفیشنل لائف کے اندر بھی بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں, ریڈی ہو جاتے ہیں, ہر چیز ہو جاتی ہیں, تو مجھے ان کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے, چیزیں بھی پتہ ہیں. میرے دماغ میں وہی حضرت بار بار آئی جا رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں ہاں یار یہ بات تو درست کر رہے ہیں. اب لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے. اب دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب تھے نا, نعمت اللہ خان صاحب کی آپ تصویر نکالیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت بڑے مطلب مولوی صاحب ہیں. اچھا مولوی صاحب تو وہ ہوں گے, وہ ایڈوکیٹ تھے, ٹھیک ہے, بہت لرنڈ آدمی تھے, انکم ٹیکس کے وکیل تھے, اور وہ ایک فائل پڑھنے والا بندہ تھا. وہ گاڑی میں بیٹھ کے سوتے تھے بس, اور باقی کام کرتے تھے. 72 سال کی عمر میں وہ بنے تھے سٹی ناظم میئر کراچی کے. اور آپ یقین کریں اس وقت کی بیوروکریسی سے پوچھ لیں کہ بیوروکریسی کہتی تھی بھائی کون سا بابا آ گیا ہے, نہ خود سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے, کام کام اور کام. دیکھیں آپ ان کو دیکھ کر کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب ایسے لوگ تھے کہ, اور یہی ہے جماعت اسلامی. ماسٹرز ان جرنلزم, لا ڈگری فرام کراچی یونیورسٹی, لائر بائی پروفیشن, شاہجہاں پور چیئرمین آف دا بگیسٹ NGO ان پاکستان. جی, اور الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کی انہوں نے چلائی میئر بننے کے بعد, اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس زمانے میں زلزلہ آیا تھا یار, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, یہ چلے جاتے تھے وہاں پر, عید وہیں کرنے ہیں, بقرعید وہیں کرنے ہیں. اس وقت تو سوشل میڈیا بھی اتنا زیادہ نہیں تھا, ورنہ تصویروں کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں نا. تو یہ تو آج کل ہو ہی رہی ہے. تھرپارکر میں چلے جاتے تھے, 5000 کنویں ہیں تھرپارکر میں. اور ان کی خوبی بتاؤں میں آپ کو, یہ جب جاتے تھے نا وہاں پر, اللہ نے ان کو دی تھی ایک چیز کہ لوگ کہتے تھے کہاں کنواں کھودنا ہے, تو کئی مارک کرتے تھے, کچھ سروے بھی ہوتا ہے. یہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے, نماز پڑھتے تھے 2 رکعت نفل, اللہ سے دعا مانگتے تھے, کنواں کھودتا تھا, میرے خیال میں مور دین 90% میٹھا پانی نکلتا تھا. اللہ تعالیٰ بھی ایسے گفٹڈ تھے, اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے اندر نا وہ قوتیں پیدا کر دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے جماعت اسلام. پروفیسر عبدالغفور احمد نام سنیں آپ, پرانے لوگوں سے پوچھیں وہ غفور صاحب کیا آدمی تھے. سید منور حسن کی پوری زندگی دیکھ لیں, ابھی بھی 120 گز کے مکان میں انتقال ہوا ہے ان کا شارمان ٹاؤن سے. کس لیول کے اوپر, اسٹوڈنٹ میں پہلے وہ لیفٹ میں تھے, NSF میں تھے, پھر اس کے بعد جو ہے جمعیت میں آئے تھے, پھر پوری زندگی اس کام پہ لگا دیا. انگلش ڈبیٹر تھے. ویسے امریکہ میں وہ جو اسپیکٹرم میں جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ لیفٹ ہے, سینٹر ہے, آلٹ رائٹ ہے, رائٹ ہے, تو آپ یہاں پہ جماعتوں کو اس طرح ڈیوائڈ, میں بتاؤں جماعت اسلامی کو اگر آپ اس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو یا اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. میں یہی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, یہ اچھا کہ آپ نے سوال آپ لے کے آگے. اکثر چیزوں کا جو ہے نا جب میں تو کیونکہ جو بھی ہم نے سیکھا کتابوں سے سیکھا, ٹی وی سے سیکھا, لوگوں سے سیکھا, تو ہم نے تو ایجوکیشن اب خود ہی کھود کے نکال لی. تو یہ ایز اے میڈیم آپ یوز کر کے اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ جی لیفٹ کیا ہوتا ہے, رائٹ کیا ہوتا ہے, آپ اور مختلف پارٹیز کو ان کے اندر پلیس کر دیں تاکہ یہ بھی ایک بار کلیریفائی ہو جائے کون لیفٹ ہے, کون رائٹ ہے, کون سینٹر ہے. دیکھیں ایک زمانے میں لیفٹ کیا ہوتا تھا, وہ چونکہ سوشلزم کا ایک وہ تھا نا, آن سلاٹ تھا. 1917 میں سوشلسٹ انقلاب آیا تھا روس میں, تو اس کے بعد ایک بلاک بن گیا تھا پوری دنیا میں, اس بلاک کو لیفٹ کہا جانے لگا, ٹھیک ہے. اور رائٹ بلاک وہ ہوتا تھا یا تو وہ مذہبی ہوتے تھے یا امریکن اپنے آپ کو رائٹ بلاک کہلوا دیتے تھے, حالانکہ تھے وہ رائٹ کیپٹلسٹ جسے کہتے ہیں. لیکن ہمارے بر صغیر میں ہند و پاک میں چونکہ امریکن اور اس کا مسئلہ نہیں تھا, تو جو ترقی پسند ہوتا تھا, یعنی ترقی پسند کا مطلب کیا ہوتا تھا, انہوں نے نام بھی ایسا رکھا تھا کہ جو لیفٹ کا ہوگا یا کمیونزم والا ہوگا وہ ترقی پسند ہوگا, باقی سب جاہل ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو رائٹ والوں کو وہ جو ہے نا جاہل سمجھتے تھے اور ان کو ترقی پسند سمجھتے تھے. اچھا خیر ماشاءاللہ کافی جاہل پائے بھی جاتے تھے ان میں بھی ان میں بھی. تو یہ چلتا رہا سلسلہ. 1988 میں سوشلزم کا زوال ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب روس موجود ہے اور ایک نظریے کے طور پر آج بھی کمیونزم سوشلزم موجود ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لیفٹ رائٹ تھا نا وہ ختم ہو گیا. اب ہے رائٹ اور رانگ, سیدھی بات. انسانی پرنسپل کے اوپر آپ دیکھیں کون صحیح ہے کون غلط ہے, اور اسلام کے پرنسپل کے اوپر جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. یہ لیفٹ رائٹ کا چکر ہی اب ختم ہو چکا ہے. اب تو جتنے سوشلسٹ ہوا کرتے تھے وہ سب امریکنائزڈ ہو گئے, وہ سب جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ کون سے امریکہ کی محبت کا شکار ہو گئے, اور ان میں سے تو اب کوئی جینوئن آپ کو سوشلسٹ ملے گا ہی نہیں. اب تو آہستہ وقت بھی گزر گیا, عمر بھی گزر گئی, لوگوں کے انتقال بھی ہو گئے. لیکن اب جتنے لوگ بھی ہیں جو پہلے بڑے سامراج کے خلاف ہوا کرتے تھے اب وہ سامراج کے کیمپ میں چلے گئے. تو رائٹ رانگ کا مسئلہ ہے, رائٹ لیفٹ کا مسئلہ نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایکسٹریم لیفٹ
جس کو آپ لیفٹ کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ لیفٹ کیا ہے. اب تو کمیونسٹ نہیں ہے, لیکن یعنی جس کے بارے میں یہ امپریشن ہے کہ لیفٹ ہے, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹریم لیفٹ اور ایکسٹریم رائٹ کے درمیان ایک ماڈریٹ پارٹی جو ہے نا وہ جماعت اسلامی ہے. صحیح. جو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی, وہ اپنے پرنسپل پر لوگ ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈس اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں, ان اسٹینڈرڈ پہ آپ پرکھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے. خواہ مخواہ میں آپ کسی کی کیٹیگرائزیشن, بعض لبرلز کو لبرلزم کا علم نہیں پتا ہوتا, وہ اپنے آپ کو لبرل کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں صرف حلیے کا نام لبرل ہوتا ہے. اور بعض مذہبی لوگوں کو مذہب کے دین کے بارے میں اس کی بنیادیں نہیں پتا ہوتی, وہ سمجھتے ہیں داڑھی کا نام اور پائچے اونچے کرنے کا نام اسلام ہے نا. تو یہ دونوں طرف یہ مسئلہ ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسٹیٹ میں اسلام کبھی پریکٹس نہیں ہوا. اگر یہاں پر اسٹیٹ کے لیول پر اسلام پریکٹس ہوتا, یہ کیتھارسس ہوتا چلا جاتا, چیزیں بہتر ہوتی چلی جاتی. اب تو جس کا جو مرضی آتی ہے وہ کرتا. تو یہ آپ اسلام کے کانٹینٹ میں ہی پائیں گے کہ سرمایہ داری نظام جو ہے اس کو اس طرح ریگولیٹ کرنا چاہیے, یا منڈیوں کے اندر جو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ کمیونسٹ سوشلسٹ, اب جس طرح کہتے ہیں کہ چائنا کے اندر سوشلسٹک پالیسیز ہیں جبکہ فری مارکیٹ اکانومی بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. 2 نمبر نظام چل رہا ہے, سیدھی بات ہے. 2 نمبر نظام یہ ہے کہ انہوں نے کمیونزم کو اپنے سوشل اسٹرکچر میں تو اختیار کیا ہوا ہے, اور وہ پارٹی چل رہی ہے اس طرح. سیاسی طور پہ بھی بالکل ایسا ہی, سیاسی طور پر کمیونزم ہے سنگل پارٹی, لیکن معاشی طور پر تو وہ اس وقت پورے امریکن ہے. کیپٹلزم تو پورے ان کی جڑوں میں سرایت کر چکا ہے. تو یہ تو سب کہنے کی باتیں, یہ 2 ملکوں کی جنگ ہے, اور نہ نظاموں کی جنگ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, 2 ملکوں کی لڑائی ہے. وہ اپنے چیزوں کو جو ہے سیف گارڈ کرتے ہیں, امریکہ اپنی چیزوں کو سیف گارڈ کرتا ہے. تو اس کو آپ کہیں کہ کوئی نظاموں کی کشمکش ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے اب دنیا میں. اب تو یہ ہے کہ کس کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے, کون کس کو ڈومینیٹ کر جائے, کون اپنی مارکیٹ کو بڑھا سکے. تو کیپٹلزم کے فریم ورک میں ہی کام ہو رہا ہے اس وقت, چاہے وہ چائنا میں ہو رہا ہو, چاہے وہ امریکہ میں یا یورپ میں ہو رہا ہو. اور ہم جب اسلام میں سے جب دریافت کریں, اسلام میں دیکھیں بنیادی بات کیا ہے. اسلام میں بہت آسان سی زبان میں, اگر میں اتنا کوئی معیشت کا طالب علم نہیں ہوں, لیکن جو تھوڑی بہت بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے, اسلام جس معیشت کو چاہتا ہے اس میں نہ وہ امیر کی امیری کو چیلنج کرتا ہے, نہ غریب کی غریبی کو مستقل رکھنا چاہتا ہے. وہ لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے. اپرچونیٹیز کا سب کے لیے ہونی چاہیے, غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی. ان اپرچونیٹیز, اور وہ کام ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب اور امیر کو تعلیم کے, کاروبار کے اور پڑھنے لکھنے کے سب چیزوں کے برابر کے مواقع دیں. اس کے بعد جو جتنا بن سکتا ہو اس کو روکتا نہیں ہے. وہ ذاتی ملکیت کو جو ہے نا اس طرح سے نہیں کرتا کہ آپ کی ملکیت زیادہ ہو گئی ہے تو اب آپ ہمارے لیے خطرہ بن گئے, لیکن کسی کی ذاتی دولت کسی کے استحصال پر نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے, ایکسپلائٹیشن کر کے آپ اپنی دولت جمع نہیں کر سکتی. غریب کی غربت پر آپ کی دکان نہیں لگنی چاہیے, آپ کی ایکسپلائٹیشن پہ مجھے امیر نہیں بننا چاہیے. پھر اگر آپ صحیح طریقے سے کاروبار کر کے امیر بنتے ہیں تو یہ پسندیدہ ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. اور غریب صرف اس بنیاد کے اوپر اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صحیح ہو گئے کہ آپ غریب ہیں. آپ کو ان اصولوں پہ آنا پڑے گا جس کی بنیاد پر آپ صحیح اور غلط ہوں گے. صرف غربت جو ہے وہ آپ کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کمیونزم کہتا ہے کہ غریب ہیں تو ہم صحیح ہیں اور امیروں سے ہماری لڑائی ہے, طبقاتی کشمکش تھی. جو کیپٹلزم ہے یہ دولت کا ارتکاز کرتا ہے. یہ بظاہر جو ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, تو یہ جو ہے نا نظر تو آتا ہے بڑا خوشنما, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اندر کھانا یہ جو ہے نا لوگوں کو نچوڑتے چلے جا رہے ہیں. ان کی ایک ایسی فنل بنی ہوئی ہے جس میں جو ہے نا سارا سرمایہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ رہا ہے. دنیا کے 10 بلینئرز کا ذرا ریکارڈ نکالیں نا, پورے بر اعظم آسٹریلیا کی جتنی GDP ہے وہ 10 بلینئرز کے پیسوں کے برابر, جس میں کروڑوں انسان بستے ہیں. پوری GDP جیسے ہماری GDP میرے خیال ہے کتنی ہے, $300 بلین ہے, 324 میرا خیال ہے شاید. اس سے اس کے آدمی تو آپ ہیں یار, وہ خرید سکتے ہیں. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا, ایک آدمی $200 بلین کا مالک ہے. تو یہ کیپٹلزم, اور اگر تو وہ بھائی اپنی بنیاد کے اوپر ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں, لیکن وہ بھائی دیکھیں نا اپنی چیزیں بیچنے کے لیے, مثلا اگر پانی کی بوتل بیچنی ہے کسی کو تو وہ پہلے بتائے گا واٹر بورن ڈیزیز کیا ہوتی ہیں. بعض اوقات تو کچھ لوگ تو شاید ہو سکتا ہے کہ پہلے پھر ڈیزیز ہی پھیلا دیتے ہوں, کچھ نہیں پتا. جب سوچ میں دماغ آ جائے نا, دماغ میں جو ہے وہ مال آ جائے نا, اور دنیا کی محبت آ جائے, تو انسان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کا معاملہ عجیب ہے, اس کو سونے کا ایک پہاڑ دے دو نا وہ دوسرا مانگتا ہے, تو اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو انسان کو مال کو ویلیو نہیں بنانا چاہیے, مال کو خدا نہیں بنانا چاہیے, مال کو ریلیشن نہیں بنانا چاہیے, لیکن مال کو اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. یہ اسلام ہے. صاحب ایک سوال آیا تھا